اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم قم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے. الحمدللہ بچے، بڑے، مرد و خواتین، سب کے الگ الگ لیول اور الگ الگ کورسز ہیں. چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو، عربک، احکام، ترجمہ قرآن، دینیات، تجوید، قرات قرآن، حفظ، اخلاق، دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے. بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن، نہج البلاغہ، حسن تلاوت، ترجمہ و تفسیر قرآن، احکام، عقائد، خطابت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے. سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان زرغام اعظمی. حوزہ معصوم قم نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے نوا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن کے اس تیسرے دور میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں. اور مسلسل جو گفتگو ہو رہی ہے تجوید قرآن کے حوالے سے، اور آج پھر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اس موضوع پہ موجود ہے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید وقار حیدر صاحب قبلہ. چلیے قبلہ کی خدمت پہ چلتے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ کل کی جو گفتگو تھی وہ تجوید قرآن کے حوالے سے تھی، لہٰذا آج کا جو پہلا سوال ہے وہ تجوید کے حوالے سے کہ ادغام کسے کہتے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادغام کے جو معنی بیان کیے گئے ہیں لغت میں، تو ادغام کہتے ہیں داخل کرنا، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر دینا، خاص طور پر یہاں پر. اور یہاں کی اصطلاح میں، تجوید کی اصطلاح میں، ادغام اس جگہ پر ہوتا ہے کہ جب کبھی کبھی ایک ہی حرف دو بار آ جائے، ایک ہی حرف دو بار آ جائے اور پہلا والا حرف ساکن ہو اور دوسرے والے حرف پر کوئی حرکت ہو، زبر، زیر، پیش. تو اگر ایک ہی حرف دو بار آیا ہے اور پہلا والا ساکن ہے اور دوسرا والا متحرک ہے، اس پر کوئی زبر، زیر یا پیش ہے، تو سہولت کے لیے، لفظ کو آسانی سے ادا کرنے کے لیے عرب والے پہلا والا حرف جو ساکن ہے اسے حذف کر دیتے ہیں، اسے سائلنٹ کر دیتے ہیں، اور دوسرے والے حرف پر ایک تشدید کی علامت لگا دیتے ہیں اور اس کو ادا کرتے ہیں تشدید کے ساتھ، تاکہ بولنے میں زحمت نہ ہو. جیسے میں ایک مثال دوں، جیسے لفظ انا ہے، ان نا ہے، اصل میں کیا ہے؟ الف نون زیر ان اور نون زبر نا. اگر بغیر ادغام کیے ہوئے بولیں تو ہوگا ان نا، ان نا، ہے نا، تو ہوگا ان نا. تو یہ کیسا خراب لگ گیا؟ ان نا. ہوتا کیا تھا، اس کی باریکی کیا ہے کہ ایک مرتبہ زبان جب مخرج پر گئی نون کے، وہاں سے پھر ہٹتی ہے، پھر دوبارہ جاتی ہے. تو عرب کا مزاج بڑا نازک ہے کلام کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ یہ کون زحمت کرے گا، اس لیے جب ایک مرتبہ اسی مخرج پر ہے زبان تو وہیں سے دوسرا والا بھی ادا کر لیجئے. اس لیے پہلے والے کو حذف کر دیا، دوسرے والے پہ تشدید دیا، اس کے بجائے کہ وہ یہ کہیں اننا، کہنے لگے اننا، اننا. ٹھیک ہے. اس طرح جیسے قل لا جو ہے نا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، تو یہ قل لا کیا ہے؟ اصل میں قل لا، قل لا. لیکن اگر اس کو ہم بغیر ادغام کے بولتے ہیں تو کیسے بولیں گے؟ قل لا، قل لا. تو دو مرتبہ زبان کو لام بولنا پڑتا ہے، لام کے مخرج پہ جانا پڑتا ہے. تو آسانی کے لیے کیا کہ پہلے والے لام کو سائلنٹ، دوسرے والے پہ تشدید ملا کے بول دیا قل لا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی حرف کی تکرار نہ ہوئی ہو
ریپیٹ نہ ہوا ہو، بلکہ کوئی ایسا حرف آگے ہو جو بہت زیادہ صفات یا حالات کے لحاظ سے اس سے مشابہت رکھتا ہے یا مخرج دونوں کا بہت زیادہ قریب ہے، وہاں پر بھی ادغام ہو جاتا ہے، اس کے اپنے موارد ہیں. جیسے کبھی کبھی لام کا رے میں ادغام ہو جاتا ہے، قر رب، قل رب ہے لیکن قر رب زدنی، اس طرح کے موارد ہیں. جی بے شک، جزاک اللہ. قبلہ اگلا سوال یہ کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے احکام ہیں؟ جزاک اللہ. نون ساکن اور تنوین کے احکام، یعنی اس پہ یہ کہاں سے احکام اس کے آ جاتے ہیں، یعنی اسے کس طرح سے پڑھا جائے گا، پڑھنے کا کیا حکم ہے. تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے، اسی بعد والے حرف کو دیکھ کے نون ساکن کا قانون طے پاتا ہے کہ اس کو آپ کو کس طرح سے پڑھنا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد جو حرف آ رہا ہے، بعد والے حرف کو دیکھنا ہے اور سمجھ جانا ہے کہ ہمیں اس ساکن والے نون کو، چونکہ تنوین بھی ساکن ہوتی ہے، یا تنوین کو ہمیں کس طریقے سے ادا کرنا ہے. تو بعد والے حرف کے اعتبار سے نون ساکن یا تنوین کے کل 4 احکام بنتے ہیں. یا تو جیسے ہر حرف کو پڑھا جاتا ہے ویسے ہی بغیر کوئی چینجنگ کے حرف کو اس کے مخرج سے ادا کر دیں، اس کو کہتے ہیں اظہار. تو پہلا حکم ہو جائے گا اظہار، اور ایک حکم ہے اخفا، اسی طرح سے ادغام، اور اسی طرح سے اقلاب. جو ہے یہ 4 احکام ہیں جو نون ساکن یا تنوین کے ساتھ ہوتے ہیں. بے شک، جزاک اللہ. نون ساکن میں ادغام کہاں پر ہوتا ہے؟ نون ساکن میں ادغام ایک بہت مشہور قانون ہے جسے قاعدہ یرملون کہا جاتا ہے. قاعدہ یرملون بہت مشہور ہے. یہ رے، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حروف ایسے ہیں کہ اگر میں نے کہا نون ساکن کے بعد دیکھا جائے گا کیا آ رہا ہے، اگر نون ساکن کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جاتا ہے یرملون میں سے، تو یہاں پر نون ساکن یا تنوین اپنے بعد والے میں ادغام ہو جاتا ہے. یعنی کیا ہوگا، تو اب ادغام کی تعریف ذہن میں ہونا چاہیے کہ نون ساکن یا تنوین کو نہیں پڑھا جائے گا، بعد والے حرف پر تشدید لگا کر ادا کیا جائے گا. جو لفظ یرملون ہے اس میں جو 4 حرف ہیں، یہ میم، واو اور نون، اس میں جو ادغام ہوگا وہ غنہ کے ساتھ ہوگا. یعنی نون تو نہیں پڑھا جائے گا لیکن نون کا غنہ، نون کا ساؤنڈ ناک سے نون کی خوشبو آتی رہے گی. جیسے من یشا، این یشا، تو غنہ ہوگا. اور یہ میم، واو اور نون اس میں غنہ ہوگا، لیکن لام اور رے میں بالکل بھی غنہ نہیں ہوگا اور نون کی آواز بالکل بھی نہیں آئے گی. تو پہلے ہم یہ مثال دیں کہ کیسے نہیں آئے گی، لام اور رے میں بالکل بھی نون کی آواز نہیں آئے گی. کچھ لوگ یہ ہمارا جو یعنی یہ قانون ہے اذان اور اقامت میں بھی کام آئے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یا ان لا الہ، ناک میں تھوڑا سا نون کو لے کر آتے ہیں، جبکہ یہاں پہ نون بالکل نہیں آئے گا، سیدھے اشہد اللہ الہ الا اللہ، چونکہ نون کی آواز کو نہیں لانا ہے سامنے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یعنی نون کے بعد نون اشہد ان، نون ساکن، اس کے بعد لا الہ، لام آ گیا، یرملون میں سے لام آ گیا، تو نون کو بالکل بھی نہیں پڑھیں گے، پڑھنا تو ہے نہیں، نون کی آواز بھی غنہ بھی نہیں آئے گا. اسی طریقے سے اگر رے آ جاتا ہے بعد میں، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف رے آتا ہے تو وہاں پر بھی نون یا تنوین کی آواز بالکل نہیں آئے گی. اسی لیے کچھ لوگ پڑھتے ہیں اشہد ان محمد در نون سے نکالتے ہیں در رسول اللہ، محمد رسول اللہ، یہ غلط ہے. نہ دن نہ در بلکہ در، سیدھا دال را زبر در جیسے ہوتا ہے اس طرح سے اشہد ان محمد رسول اللہ، در رسول اللہ. تو یہ ہو گیا لام اور رے کا حکم کہ لام اور رے کے پہلے اگر نون ساکن یا تنوین آتا ہے تو بالکل بھی غنہ کی آواز نہیں نکلے. اس کے علاوہ جو 4 حرف تھے یہ میم واو نون، اس میں غنہ کی آواز آئے گی. جیسے من مالن لکھا ہے، اگر من مالن آپ کو پڑھنا ہے میم مالن، میم مالن. ایسے ہی اگر نون آ گیا نون کے بعد من نفسن، من نفسن تو من نفسن نون کی آواز آئے گی. ایسے ہی من یقول یا من یشا، من یشا، من یقول، یہ سب نون کی آواز آئے گی. تو یرملون جو یہ 6 حرف ہے اس میں ادغام ہوگا نون ساکن کا، 4 میں نون کی آواز آئے گی غنہ کی آواز، اور 2 میں بالکل بھی غنہ کی آواز
نہیں آئے گی. اور ادغام جب ہوگا جہاں پر غنہ کہا گیا 4 حرفوں میں جو یہ میم واو اور نون ہے، ان جگہوں پر جو ہے وہ تھوڑا سا نون کی آواز کو کھینچنا پڑے گا. جیسے من یشا فوراً نہیں پڑھنا ہے، من یشا، این یشا، من نفس، من یقول. بے شک، جزاک اللہ. تو قبلہ ابھی آپ نے ادغام کے بارے میں بتایا، ایک ورڈ اور یوز کیا تھا اکثر، اقلاب. اقلاب کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے اقلاب کہتے ہیں بدلنے کو، پلٹ دینا، بدل دینا. اسی سے قلب بھی ہے، جو بدل جاتا ادھر ہے پھر بدل کے ادھر ہو جاتا ہے، الٹ پلٹ. اقلاب ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کر دینا، تبدیل ہو جانا. اور یہاں پر اقلاب کیا ہے، کیا بدلنا ہے کہ یہ پہلے بتایا گیا کہ نون ساکن کو حکم اس کے بعد والے حرف کے اعتبار سے بنے گا. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر اس نون ساکن کو یا تنوین کو میم ساکن سے بدل دینا ہے. پہلے میں ایک عام سی مثال ایک دم دے دوں تاکہ سب کو پہلے بات سمجھ میں آ جائے. دیکھیں سبھی لوگ کہتے ہیں کہ سر ممبر آیا، ایک ننھا سا ذاکر سر ممبر آیا. تو جو یہ ممبر ہوتا ہے امام بارگاہ والا، وہ لکھا جاتا ہے نون کے ذریعے سے من بر، لیکن پڑھا کیا جاتا ہے ممبر. ممبر یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ممبر یا جناب قمبر کہتے ہیں، قمبر، لیکن لکھا جاتا ہے قنبر، لیکن پڑھا جاتا ہے قمبر. یہ میم کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے آ رہی ہے کہ قانون ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف بے آتا ہے تو آپ اس نون کو میم میں بدل دیتے ہیں. اس لیے قنبر ہو گیا قمبر، انبر ہو گیا امبر، اور منبر ہو گیا ممبر. اور قرآن میں ایسی جگہوں پر نون کے اوپر چھوٹا سا میم بھی ہم لوگ کے یہاں جو قرآن رہتا ہے اس میں لکھا رہتا ہے. بطور مثال جیسے من بعدے ہے، من بعدے، لیکن پڑھا جائے گا من بعدے، من بعدے. ایسے ہی مثلا انبئہم، انبئہم، انبیاء، انبیاء لکھا جاتا ہے، نبی کی جمع انبیاء، لیکن پڑھا جائے گا انبیاء. اس نون کو میم میں بدل دیا جائے گا. تو اگر نون ساکن بے کے پہلے آ جائے تو نون کو بے میں میم میں چینج کر دیا جائے گا. بے شک، جزاک اللہ. قبلہ نون ساکن میں اخفا اور اظہار کا کیا مطلب ہے؟ نون ساکن میں اخفا اور اظہار کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے اخفا اور اظہار چونکہ یہ آپس میں دوسرے کے ضد ہیں، اس لیے میں نے ان دونوں کو ساتھ میں سوچا کہ بیان کر دوں. جیسا کہ آپ نے پوچھا تو اچھا ہے کہ اظہار جو ظاہر ہو، اخفا جو پردہ خفا میں ہو، چھپا ہوا ہو، کہیں خفی کہیں جلی. تو یہاں پر کیا مسئلہ ہے؟ اظہار کا مطلب ظاہر کرنا، اخفا کا مطلب چھپا لینا. کچھ ایسی جگہیں ہیں کہ نون کی آواز کو جیسا نون ہے ویسے ہی دکھا دینا ہے، اس کے مخرج سے ادا کر دینا ہے. کچھ جگہ ایسی ہے کہ جیسا نون ہے ویسے نہیں دکھانا ہے، اس کو چھپا چھپا کے دکھانا ہے. یعنی اس کی آواز کو بالکل اس کے مخرج سے ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو اس مخرج کے قریب لے جا کر اس کا ساؤنڈ غنہ کی شکل میں نکال دینا ہے. جیسے بھی بات واضح ہو جائے گی مثال کے سے. اظہار کہاں پر ہوگا؟ اظہار کا مطلب ہوتا ہے کہ نون کو اس کے مخرج سے نیچرل اور طبیعی طریقے سے ادا کرنا، یعنی جیسے سب کو ادا کرتے ہیں ویسے ہی نون ساکن کو بھی ادا کرتے ہیں. وہ ہوتا ہے 6 جگہ پر. جو 6 حروف حلقی ہیں، اگر وہ 6 حروف آ جائیں نون ساکن کے بعد، چونکہ کہا گیا نا کہ نون ساکن کے بعد والے حرف کو دیکھا جائے گا کیا رہا ہے. اگر حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آ جاتا نون ساکن کے بعد اور نون ساکن ان حروف سے پہلے دکھ رہا ہے تو وہاں پر ہمیں نون ساکن کی آواز کو ظاہر کرنا ہوگا. نون ساکن کی آواز کو وہاں پر ظاہر کرنا ہوگا. تو وہ نون ساکن کے بعد جو حروف حلقی آنے والے ہیں وہ کون سے 6 حروف حلقی؟ وہ ہیں عین، غین، ح، خ، حمزہ اور چھوٹی ہ. تو یہ اگر 6 میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے نون ساکن کے بعد تو فوراً اس نون کو ہم ظاہر کریں گے، نہ کھینچنا ہے وہاں پر اور نہ جو ہے اسے چھپانا ہے، اس آواز کو ظاہر. جیسے مثلا انعمتا ہے، سورہ حمد کی میں مثال دے رہا ہوں اس لیے. انعمتا،
اب وہاں پہ ہم کو کھینچنا نہیں کہ انعمت یا انعمت، سیدھا پڑھنا انعمت انعمت علیہم انعمت علیہم، یہ ہوگا. یا مثلا من آمنا، من آمنا حمزہ آ گیا. یا ان ہوا تو ہم بولیں گے ان ہوا ان ہوا، کوئی چینجنگ نہیں ہوئی، یہ ہو گیا اظہار. لیکن اخفا کا مطلب کیا ہوا یہاں پر کہ نون ساکن میں اخفا ہوگا، تو یہ سمجھ لیے کہ اور کتنی جگہ پر ہوگا. جتنی جگہیں ابھی تک بتائی گئی جو کچھ اس میں ہوگا 3 قانون، اس کے علاوہ اب جتنے حروف بچتے ہیں اس سب جگہ پہ نون ساکن کو اخفا کیا جائے گا. اخفا کا مطلب کیا ہے کہ نون کی آواز کو ہلکا سا چھپانا. کیسے چھپایا جائے گا کہ جب نون ساکن ان جو حروف بتائے گئے ان کے علاوہ کسی جگہ پر آتا ہے، مان لیجیے جیسے تے کے پہلے آ جاتا ہے انتم ہے مان لیجیے، تو جب بھی نون ساکن کسی ایسے حرف کے پہلے آ جائے کہ جہاں پر اخفا ہونا جیسے تے ہے، تو وہاں پر بعد والا جو حرف ادا کرنا ہے زبان جائے گی اس مخرج کی طرف اور نون نکلے گا غنہ کے ذریعے سے. جیسے انتم کو کہنا ہے تو اب انتم میں ہم نون کے مخرج پہ زبان کو نہیں لے جائیں گے، زبان کو لے کے جائیں گے تے کے مخرج پر. ناظرین توجہ فرمائے گا، ادا کرنا ہے نون غنہ کو، نون کو اخفا کرنا ہے تو نون کے مخرج پر نہیں جانا، جانا ہے تے کے مخرج پر اور غنہ ناک سے نون کا نکالنا. جیسے تم تم بعد والے مخرج پر بالکل رکھنا نہیں زبان، اس کے قریب رکھنا ہے. یعنی تے کہنا ہے تو وہاں پہ انتظار کریے کہ یہ غنہ ختم ہو اور تے ہم بول دیں تم تم، اس طرح سے. من شورا، جیسے شین ہے، اگر شین آ گئے نون کے بعد تب بھی مشورا مشورا متاب جنات تجری، اس طرح سے اخفا کیا جائے گا. تو ناظرین اس بات کو ذرا سا سمجھ لیجئے کہ یہ بہت سی چیزیں اس میں پھیل گئی ہیں، تو میں ذرا سا ساری چیزوں کو سمیٹ دیتا ہوں. اخفا کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو آواز کو نون کی تھوڑا سا چھپا دیجئے، اگر نہ بھی چھپا پائیں تو کوشش یہ کریے کہ اس کو کھینچ کے ضرور پڑھیے، تھوڑا سا غنہ اس کو دیجئے، 2 برابر اس کو کھینچیے. انتم ہے تو فوراً انتم نہ پڑھے اس کو انتم، اگر اخفا نہ بھی کرے تو کم سے کم تھوڑا سا کھینچ ضرور دیجئے انتم، اور نون کو تھوڑا ہلکا ادا کریے گا وہی اخفا ہو جائے گا انتم. پورا کس کے نون کے مخرج پر زبان کی نوک کو مت رکھ دیجئے، ہلکا سا قریب کر کے ناک سے آواز نکال کے اخفا ہو جائے گا. تو اخفا میں 2 کام کرنا ہے، آواز کو تھوڑا سا چھپانا ہے اور کھینچ کے ذرا سا پڑھنا ہے، یہ ہو جاتا ہے اخفا. اب میں ایک دم عام لوگوں کے لیے ایک بات کہہ دوں جو یہ سب قانون وغیرہ نہیں سمجھ سکتے ہیں، مان لیجئے تو یہ ہو سکتا ہے کہ جتنی ہم رعایت کر سکیں، جہاں جہاں کر سکیں، تو کم سے کم 2 جگہ تو آپ لوگ سب لوگ ایک دم ذہن میں اپنے رکھ لیجئے. جہاں نون پر تشدید آ جائے، جہاں نون پر تشدید آ جائے یا جہاں کہیں بھی میم پر تشدید آ جائے وہاں پر آپ لوگ کھینچ کے پڑھیے، وہاں پر تھوڑا سا کھینچ دیجیے. جیسے نون پر تشدید آ گئی، یا اگر میم پر تشدید آ جائے تو اسے بھی تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیے. ہمیشہ نون پر تشدید، میم پر آپ کو کچھ نہیں دیکھنا کہ اس حرف کے بعد کیا ہے، حرف کے پہلے کیا ہے، کیا نہیں ہے، کچھ نہیں. اگر نون پر اور میم پر تشدید آ جائے تو آپ آرام سے وہاں پر اس کو کھینچیے. میم کو کھینچیے جیسے تو یہاں پہ میم کو بھی کھینچ دیا گیا. تو اگر میم پر تشدید آ جائے یا نون پر تشدید تو ایک دم آنکھ بند کر کے کھینچتے چلے جائے، تھوڑا تھوڑا سا کھینچ دیجیے دونوں کو. اب اگر کوئی ان سارے قانون کو بھی سمجھنا چاہتا ہے کہ جیسے ہم یہ سب لے کے چلنا چاہتے ہیں مگر ہم کو آسان طریقے سے یہ پیکیج مل جائے، تو اب میں سب کو ایک جگہ لے کر آتا ہوں اور ایک طرح سے بیان کرتا ہوں. ناظرین دیکھیے کہاں ہم کو نون کو کھینچ، دیکھیے اخفا تو ایک بڑی ٹیکنیکل چیز ہو گئی نا، مان لیجیے اخفا چھوڑ دیے، کہاں نون ہمیں کھینچنا ہے اور کہاں نہیں کھینچنا ہے. اگر اس پورے چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ سمجھ لیجیے کہ کل 28 حروف ہیں عربی میں، ہے نا، 28 حروف ہیں. دیکھیے یرملون میں 2 جگہ تھی جہاں پہ آپ کو نون کو نہیں کھینچنا تھا. وہ کون 2 جگہ تھی؟ وہ تھی لام اور رے.
چونکہ وہاں پہ نون کی آواز ہی نہیں آئے گی تو کھینچنے کی بات ہی ختم ہو گئی. تو 2 جگہ وہاں نہیں کھینچنا ہے لام اور رے میں, اور 6 حروف حلقی جہاں پہ اظہار کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اظہار کا مطلب نون کو اس کی جگہ سے ظاہر کر دے بغیر کھینچے ہوئے ہیں. تو وہ 6 جگہ اور 2 لام اور رے ملا کے 8 جگہ. ان 8 جگہوں کے علاوہ نون کے بعد جو بھی حرف آ جائے آپ کھینچ دیجئے, کھینچ کر پڑھیے. یہ آپ کا اچھا مخرج مانا جائے گا اور اچھا تلفظ مانا جائے گا, اور آپ نے گویا کافی حد تک نون ساکن اور تنوین کی رعایت کی ہے. بے شک, جزاک اللہ. قبلہ آخری سوال یہ ہے, ابھی آپ بیان کر رہے تھے نون ساکن کے بارے میں, جی لہذا آخری سوال یہ کہ احکام میم ساکن کتنے ہیں؟ جزاک اللہ. قبل بس یہ سمجھ لیے کہ احکام میم ساکن جو ہیں وہ نون ساکن کی طرح سے ہی ہے, صرف ایک حکم اس میں وہ نہیں ہے اقلاب والا, چونکہ وہاں پہ نون کو میم سے چینج کرنا تھا, یہاں میم خود موجود ہے تو اقلاب نہیں ہوگا. باقی اس میں بھی اظہار ہوگا, ادغام ہوگا اور اخفا ہوگا. لیکن اس کا بڑا آسان سا قانون ہے, بہت زیادہ چیزیں اس میں نہیں ہیں, اس لیے جلدی سے یہ سمجھ لیے. میم ساکن میں ادغام کہاں پہ ہوگا؟ جہاں پر میم ساکن کے بعد خود میم آ جائے وہاں ادغام ہو جائے گا, وہاں پر ادغام ہو جائے گا. اور اس کو جیسے کم من لکھا ہے تو آپ کم من نہ پڑھیں گے, وہی عام قانون جو ادغام کا ہے وہی اس میں بھی آ جائے گا. آپ کم من پڑھیے, اور جب ادغام کریں گے تو اس کو آپ تھوڑا سا غنہ کے ساتھ کھینچ دیجیے گا. کم من, تو کہاں پر ہوگا ادغام؟ جہاں میم ساکن میں ادغام کہاں ہوگا؟ جہاں میم ساکن ہو اس کے بعد پھر میم آ جائے تو پہلے والے میم کو نہیں پڑھنا ہے, دوسرے والے میم پہ تشدید لگا دینا ہے, جیسے کم من سے کم من. اور اس کے بعد دوسرا حکم جو ہے اس کا جناب وہ ہے اخفا کا. میم کو بھی چھپانا ہے. کہاں پر اخفا ہوگا اس میں اخفا تب ہوگا جب میم ساکن کے بعد بے آ جائے. جب میم ساکن کے بعد بے آ جائے تو وہاں پر اخفا کیا جائے گا, یعنی میم کی آواز کو تھوڑا سا چھپایا جائے گا اور تھوڑا سا کھینچا جائے گا. جیسے کہاں پر, جیسے انتم بہی لکھا ہوا ہے, انتم بہی, تو جو بے کے بعد پہلے میم آ گیا ہے تو آپ کو اس کو کیا بولنا ہے؟ انتم بہ, تم. یہاں پہ میم کو اخفا کرنے کیسے چھپائیں گے؟ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے میم, تو پورا ہونٹ کس کے دبانا نہیں ہے بلکہ ہلکا سا قریب کر کے میم کو کھینچتے ہوئے ادا کرنا ہے. تم بہ, تم بہ, جتنا کم ملا پائیے اتنا بہتر ہے. تو یہ ہو گیا جناب اخفا. ٹھیک ہے, بہت آسان. اس کے علاوہ جو ہے میم ساکنہ, چاہے میم اور بے جو 2 چیزیں بتائی گئی تھیں کہ اس کے بعد میم آ جائے تو ادغام ہوگا, بے آ جائے تو اخفا کیا جائے گا, اس کے علاوہ باقی ساری جگہ پر جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. میم ساکنہ کو ظاہر کیا جائے گا, جیسے پڑھا جاتا ہے ویسے ہی میم کو پڑھا جائے گا, کوئی یہاں پر پرابلم نہیں ہوگی. ایک چیز صرف عرض کر دو, جو اقلاب تھا نون میں, چونکہ وہ بھی نون میم میں کنورٹ ہو گیا اور وہ میم بے کے پہلے آ رہی ہے, اس لیے اس میم کو بھی یہی اخفا والا قانون آئے گا اور اس کو تھوڑا سا کھینچ کے اس کو بھی پڑھیے گا. انبیاء, یہ تھے احکام نون ساکن اور میم ساکن. جزاک اللہ قبلہ. تو ناظرین آج ہمارا وقت یہیں پہ تمام ہوتا ہے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم قوم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے. الحمدللہ بچے, بڑے, مرد و خواتین سب کے الگ الگ لیولز اور الگ الگ کورسز ہیں. چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو, عربک, احکام, ترجمہ قرآن, دینیات, تجوید, قرات قرآن, حفظ, اخلاق, دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے. بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن, نہج البلاغہ, حسن تلاوت, ترجمہ و تفسیر قرآن, احکام, عقائد, خطابت, دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے. سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتے ہیں.